ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ایک بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت القول البدیع میں ہے، درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کسریٰ کا خواب۔ مخزوم بن ہانی مخزومی کے والد جو کہ 150 سال تک زندہ رہے، یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ساسانی خاندان کے مشہور بادشاہ کسریٰ کا محل ایک گرگراہٹ کے ساتھ ہلنے لگا اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ فارس کی 1000 سال سے جلنے والی آگ ایک دم بجھ گئی، بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ کسریٰ آتش پرستوں کے قاضی موبزان نے ایک پریشان کر دینے والا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے تیز رفتار عربی گھوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ اس خواب نے کسریٰ اور دیگر کئی لوگوں کو سخت گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ چنانچہ کسریٰ کے نائب نعمان بن منذر نے عبد المسیح کو سطیح کاہن کے پاس بھیجا تاکہ اس عظیم معاملے کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ سطیح کاہن ملک شام میں رہتا تھا اور کہانت میں بڑی شہرت کا مالک تھا۔ جب عبد المسیح اس کے پاس آیا تو سطیح نے اسے آواز دی اور اپنی کہانت کے زور سے وہ سب کچھ بتا دیا جس کی ابھی اس نے خبر بھی نہ دی تھی۔ سطیح کاہن نے کہا، اے عبد المسیح، تم اونٹ پر سوار ہو کر میرے پاس آئے ہو اور بے شک بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہو۔ تمہیں بنی ساسان کے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے تاکہ تم محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور موبزان کے خواب کے بارے میں پوچھ سکو، جس میں اس نے دیکھا کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے عربی گھوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے عبد المسیح، جب تلاوت کی کثرت ہو جائے اور صاحب عصا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو جائیں اور وادی سماوا بہنے لگے اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو پھر ملک شام سطیح کے لیے شام نہیں رہے گا۔ جتنے کنگرے کسریٰ کے محل کے گرے ہیں ابھی اتنے ہی بادشاہ اور ہوں گے جو یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے، پھر ان کا سلسلہ حکومت ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سطیح اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کسریٰ کا خواب اس کی بادشاہت کے خاتمے کا الارم تھا، اس کے اسلام اور اہل اسلام کی مملکت بن جانے اور اس کے شہروں میں عربوں کے داخل ہونے کی علامت ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں سیر کراؤ۔
اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ مبارک معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انسان، ملائکہ یعنی فرشتے اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور ان کے تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزید خوبصورت کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا۔ اب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد میرے سپرد کر دیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یہ شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد پر کیسے کیسے زبردست واقعات رونما ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے کہ آپ کی آمد پر گویا سب کو بتایا گیا کہ کائنات کے مالک تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت اور شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔